جہاں تک صفائی کا تعلق ہے تو ساری سڑک اور سارے فٹ پاتھس جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ کو محسوس ہوں گے کہ یہ کسی نے دھوئے ہیں، تو اس طرح صاف نظر آتے ہیں، اور کوڑا کرکٹ اس پہ نظر نہیں آتا، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ کوئی اس طرح کے ڈسپوزیبل چیزیں نہیں پھینکتے، اگر پھینکتے ہیں تو جا بجا جو ہے نا وہ ڈسٹ بن پڑے ہیں اس میں لوگ پھینکتے ہیں، اور وہ ڈسٹ بن جو ہے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس میں جگہ ہوتی ہے تو آپ اس میں جو چیز بھی ڈالتے ہیں تو اس میں اچھی طرح سے آتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ڈسٹ بن جو ہے نا وہ خالی کرائے جاتے ہیں۔ گرد بالکل نہیں ہے، یعنی بالکل آپ کو گرد و غبار بالکل نظر نہیں آئے گا، جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں تو گرد و غبار کا ایک طوفان کڑا ہوا ہوتا ہے، اور اب لاہور جو ہے وہ دنیا کی جو ہے دوسرے نمبر پر آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے، تو اس طرح آلودگی یہاں بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ایک صحرائی علاقہ ہے، یعنی ڈیزرٹ ہے، اور یہاں ریت ہے، تو اس سے گرد تو ایک اس سے بھی نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ گرد بنے، کیونکہ جو گرد زیادہ تر بنتا ہے نا تو اگر کچی جگہ ہو، کچی جگہ ادھر کوئی نہیں ہے، یا کوئی سڑک ہے یا فٹ پاتھ ہے یا دکان ہے یا گھر ہے، اور اس طرح کوئی اگر ایک دو جگہ اس طرح خالی ہوں گے تو اس میں بھی ریت ہوتا ہے اور ریت نہیں اڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر گھوڑا اور مطلب گھوڑا گدا یا اس طرح کے، یہاں تک کہ یہاں کتی بھی نہیں ہے، تو یہاں جو ہے نا اس وجہ سے ادھر کچھ گند نہیں بنتا، اور مطلب ہے کہ سارے علاقے بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سب سے اہم چیز میں نے ادھر دیکھی تو ادھر میں نے کسی کتے کو نہیں دیکھا۔ دیکھیں نا کراچی میں کتوں سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں، کتنی زیادہ کتے ہیں، ہر جگہ کتے ہی کتے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو صحیح نہیں سنبھال سکتے ہیں تو بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک ایک مہینے میں کسی کتے کو نہیں دیکھا، نہ اسٹریٹ والے کتے ہیں اور نہ جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں وہ کتے ہیں۔ صرف میں نے 3 لوگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کتے، وہ جاپانی والے کتے دیکھے، لیکن وہ ٹورسٹ تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ لائے تھے اور بیبی کی طرح اپنے گودوں میں رکھے تھے، تو ان 3 کتوں کے علاوہ میں نے کبھی کسی اسٹریٹ والے کتے کو نہیں دیکھا یا کسی گاڑی میں کتے کو نہیں دیکھا۔ تو کتے بالکل نہیں ہے، البتہ جو ہے یہ بلی ہے، کیونکہ بلی تو ایک تو اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی بلی جو ہے نا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلی جو ہے اتنا زیادہ مسائل پیدا نہیں کرتے، تو بلیاں ہے لیکن وہ بھی محدود پیمانے میں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں کبوتر بھی ہے، اور مطلب ہے کہ جا بجا کبوتر ہے، تو یہ چیزیں ہے، اور ڈف ہے، فاختہ ہے، اور کبوتر ہے، اور پرندے اس قسم کے ہیں، اور یہ کیٹ ہے، باقی جو ہے نا میں نے کسی جانور کو نہیں دیکھا۔ دیکھیں ہمارے ملک میں کالی شیشوں پر پابندی ہے، اور پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کافی کالی شیشے لگاتے ہیں، اس پہ بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور کالی شیشے نہیں چھوڑتے، اور اس کے باوجود بھی اتنے بڑے جرائم ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر اکثر گاڑی جو ہے جتنی بھی ان کی شیشے اس طرح کالے ہوتے ہیں کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، لیکن اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو باہر کا نظارہ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ میٹرو بس میں جاتے ہیں نا میٹرو ٹرین میں، میٹرو بس میں جاتے ہیں تو آپ کو باہر کا نظارہ نظر آتا ہے، لیکن آپ کسی کو باہر سے نظر نہیں آتے، اس طرح کی کالی شیشے ہے۔ اس طرح کی آپ کی گاڑی کی بھی کالی شیشے ہے، ادھر کالی شیشوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور زیادہ تر گاڑی جو ہے کالی شیشے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی جو ہے نا یہ جرائم پر قابو پانے کی صلاحیت اور قابلیت ہے کے باوجود اس کے کہ کالی شیشے ہوتے ہیں، لیکن کوئی جرم یہاں نہیں ہوتا۔ رات کو میں نے دیکھا کچھ دکانیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شٹر ڈاؤن نہیں کرتے ہیں، بس صرف ان کی جو بڑے بڑے شیشے ہوتے ہیں وہ تالا ہوتے ہیں، اور اس میں سامان نظر آتا ہے، اور اس طرح شٹر ان کی جو ہے اوپر رہتا ہے۔ جہاں تک اسٹریٹ فائٹ یا لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے تو 2 ہفتے میں نے کسی ایسے جھگڑے کو نہیں دیکھا، یا مطلب سیریس جھگڑے کو 1 مہینے میں بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
اگرچہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، مطلب ہے اس کو ہم جو کہتے ہیں روب داب ایک دوسرے پہ جمانا یا کچھ باتیں کرنا، چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی آدمی کو دوسرے آدمی کو مارتے ہوئے یا اس سے ہاتھ لگاتے ہوئے جھگڑنا یا اس طرح تیز دھمکی دینا تو آپ یقین مانیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں. کیونکہ اور کچھ لوگ میں نے 2-3 دفعہ ایسے حالات دیکھے کہ ایک آدمی جھگڑنے کے موڈ میں تھا لیکن دوسرے نہیں تھا، یا دوسرا موڈ میں تھا تو پہلا نہیں تھا. تو اسی طرح اور زیادہ تر بس جھگڑے کو بس 1-2-3 باتیں ایک دوسرے کو کر کے پھر چلے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے 2 گاڑی والوں کو بھی اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو تیز 2-3 باتیں کی اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. تو اس طرح جو ہے نا اس طرح کے جھگڑی لڑائی یہاں نہیں ہے. دوسری بڑی بات یہاں کی خوبی میں بیان کرتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ میں نے کبھی بھی کوئی بدتمیزی نہیں دیکھی. یہاں دیکھیں نا یہ بہت لبرل سوسائٹی ہے، آزاد سوسائٹی ہے. یہاں اگر آپ کو پردے والے خواتین نظر آتے ہیں تو آپ کو ایسی خواتین بھی نظر آئیں گی کہ ان کے جسم پر بہت محدود قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان میں یا انڈیا یا مطلب بنگلہ دیش میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں بالکل ایسی آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں، اکیلے گھومتے ہیں، اور کوئی اس کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. اگر ایسے اتفاق سے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، نہ کسی عورت کے پیچھے بات کرتے ہوئے یا نہ کوئی گلہ صاف کرتے ہوئے یا اس طرح کے کوئی ایسا اشارہ کرے تو اس سے خاتون جو ہے ڈسٹرب ہو جائے. آپ یقین مانیں میں بہت زیادہ گھوما ہوں ادھر دبئی میں، اور ایسی جگہوں میں گھوما ہوں. تقریباً میں اس 1 مہینے میں اتنا گھوما ہوں کہ کوئی ادھر 4-5 سالوں میں بھی نہیں گھوما ہوا ہوگا. لیکن میں نے اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہیں دیکھا کہ کسی آدمی نے کسی عورت کی طرف کوئی بد نظر سے دیکھا ہو یا بدتمیزی کی ہو یا اس طرح کی کوئی حرکت کی ہو. حالانکہ ادھر جو ہے نا کافی لبرل سوسائٹی ہے، آزاد سوسائٹی ہے، لیکن کوئی کسی کو دیکھتے نہیں. یہاں تک کہ پاکستان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی یہاں بہت مطلب ہے کہ ان کے سامنے ایسی لڑکیاں گزرتی ہے کہ اگر پاکستان میں وہ ہو تو پتہ نہیں کیوں کیا کریں گے، لیکن یہ ان کو بس صرف ایک نظر اگر دیکھ لی تو دیکھ لی، ورنہ مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بات نہیں کرتے یا ہنستے نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے یہاں. ایک اور عجیب بات مجھے یہ نظر آئی کہ اکثر جو بیڈ سپیس میں لوگ رہتے ہیں تو ایک کمرے میں 4 بندے رہتے ہیں یا 6 بندے رہتے ہیں، لیکن ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آتے جاتے ہوئے بالکل سلام نہیں کرتے. یہ مطلب یہ اچھی بات نہیں ہے. تو میں تو کرتا ہوں کیونکہ یہ میری عادت ہے، میں تو سلام کرتا ہوں. لیکن ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں جاتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. بس جب ڈیوٹی سے آتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اور اپنے بیڈ کی طرف بڑھتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا ساتھی بیٹھا ہو تو اس پہ سلام کوئی ضروری نہیں سمجھتا. اگر کوئی اپنا ہو بہت قریبی دوست ہو تو اس کو کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کیا حال ہے بھائی، کیسے ہو، یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں. تو سلام کا رواج ادھر بہت ہی محدود ہے. راستے پر تو کوئی کسی کو سلام سری سے کرتے ہی نہیں، اور یہ مطلب ہے کہ اچھی بات نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ایک کمزوری میں نے یہاں نوٹ کی. اور ایک دوسرے کے کام میں بالکل خلل نہیں ڈالتے. اگر ایک کمرے میں کوئی رہتا ہے نا تو بس آپ نے بلب لگائی تو دوسرا آپ کو نہیں کہیں گے کہ یار بلب بند کرو. اگر آپ نے دروازہ کھولا تو دوسرا آپ کو نہیں کہیں گے کہ یار کیا کرتے ہو، دروازہ کھولتے ہو. بس ہر ایک آدمی خود ایک احساس رکھتا ہے کہ جب وہ واش روم جاتا ہے یا کچن جاتا ہے یا مطلب ہے کہ وہ اپنا کام کرتا ہے تو دوسرا اس کے کام میں بالکل خلل نہیں ڈالتا، نہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہو، نہ اس کو منع کرتے ہیں، بلکہ ہر کسی کو احساس ہوتا ہے. کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ ان میں احساس نہیں ہوتا اور وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں رہ کے پھر ان کو یہ مزاج چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہے دسمبر 2021 اور ابھی تک جو ہے نا جو سرکاری دفاتر ہے یا جو اہم ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں اب بھی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ سماجی فاصلے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ماسک پہننا انتہائی ضروری ہے. ماسک نہ پہننے پر 3000 درہم جرمانہ ہوتا ہے اگر آپ کو پکڑے گئے.
تو جب بھی کوئی کمرے سے نکلتا ہے تو جس طرح کہ وہ اپنے موبائل ضروری سمجھتا ہے اپنے ساتھ لیتے ہوئے، تو اسی طرح پہلا ماسک لگاتا ہے۔ تو یہ ماسک بہت اہم ہے آج کل۔ یہاں 12:15 پر اذان ہوتی ہے اور 12:30 پر نماز پڑھائی جاتی ہے ساری مساجد میں ایک ٹائم، اور سارے جو مساجد ہیں نا ان میں ایک ہی وقت پر اذان ہوتی ہے اور ایک ہی وقت پر جماعت پڑھائی جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا آدھا گھنٹے بعد جو ہے سارے مساجد کو بند کیے جاتے ہیں۔ مساجد میں بھی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو مساجد ہے تو اس میں اکثر لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جو کہ جس طرح کہ ہماری اسکولوں میں صبح کی اسمبلی میں اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لیول پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور سماجی فاصلہ تقریباً 1 میٹر رکھتے ہیں، اور سامنے جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک دسترخوان سا ہوتا ہے جو کہ مسجد میں پلاسٹک کا بنا ہوا ہوتا ہے، رومال سا، تو اس کو سامنے رکھ کے آپ اس پہ سجدہ لگاتے ہیں۔ اکثر مساجد میں جو اقامت ہوتی ہے نا وہ بہت مختصر ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اس طرح مختصر اقامت ہوتا ہے، اور میں نے کئی مساجد میں دیکھا کہ جو امام ہوتا ہے وہ خود اقامت پڑھتا ہے اور خود پر نماز بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی کسی مسجد میں خادم ہو تو پھر وہ اقامت پڑھتا ہے، لیکن وہ آگے جا کے امام مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اقامت دیتا ہے، اور پھر پیچھے آ کے جو ہے نا امام مسجد آگے جاتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے۔ یہ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں میوزک جو ہے نا وہ بہت محدود ہے۔ ویسے میوزک تو اب پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی اس طرح مجھے نظر آتا ہے کہ وہ محدود ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے موبائلوں پر آئے ہیں اور موبائلوں میں مختلف زیادہ تر ٹک ٹاک اور اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں کچھ مسجدوں میں یا اس طرح پرائیویٹ گاڑیوں میں یا اس طرح کے دکانوں میں میوزک ہوتی ہے، لیکن یہاں میوزک بالکل بھی نہیں، اور کسی بھی دکان سے یا کسی بھی گاڑی سے آپ میوزک کی آواز نہیں سن سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو، کبھی کبھار میں نے دیکھا جمعے کے دن میں نے دیکھا، شاید کہ اس کی اجازت ہو کہ جمعے کے دن میں نے کچھ دکانوں میں میوزک لگاتے ہوئے یا کچھ جو کیفیٹیریا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہیں، ان میں میوزک لگاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے علاوہ یہاں میوزک نہیں۔ یہاہ جتنی بھی سائن بورڈز ہیں نا تو وہ یا تو انگلش میں ہے، اور اگر انگلش میں نہیں تو یا تو ٹوٹل انگلش میں ہے، اور کبھی کبھار اس کے ساتھ انگلش میں مطلب ہے کہ 50% ایسے ہے کہ انگلش کے ساتھ عربی میں بھی، یعنی جو کچھ انگلش میں لکھا ہو اس کو عربی میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی سائن بورڈز ہے وہ عموماً ایک جتنے سائز کے ہوتے ہیں، اور اس میں انگلش اور عربی زبان میں آپ کو جو ہے لکھائی نظر آتی ہے۔ ایک اور اہم بات جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے تو آئیں گے ٹو لیٹ، یعنی برائے کرایہ آپ کو فلیٹ جو ہے نا پلازوں پہ، فلیٹس پہ، دکانوں پہ سب سے زیادہ جو بورڈ میں نے دیکھے تو ٹو لیٹ کے دیکھے، یعنی برائے کرایہ والے۔ جہاں تک بیکاریوں کا تعلق ہے تو بیکاری یہاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور میں نے تو 2-3 ہفتے تک کچھ نہیں دیکھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ 1-2-3 خواتین کو دیکھا جو کہ ایسے انداز میں وہ بیکاری وہ سوال کرتے ہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں کہ مطلب ہے کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ بھیک مانگتا ہے۔ کبھی کبھار مساجد کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، خاص کر شام کے وقت نماز سے اترتے ہوئے، لیکن بہت خوفزدہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کے ان کو پکڑے، لیکن یہاں بھیک پر بہت سخت پابندی ہے۔ اور ویسے میں 1-2-3 خواتین کو تو میں نے دیکھا بھیک مانگتے ہوئے، لیکن وہ بھی بہت ڈر کے اور بہت ایسے انداز میں مانگتے ہیں کہ بس آپ کو ایک دفعہ کہیں گے کہ کچھ دے دو اور پھر آگے بڑھتی ہے۔ تو اور وہ بھی خواتین، مردوں میں نے کسی بیکاری کو نہیں دیکھا۔ تو بھیک مانگنا یہاں بالکل منع ہے، اور بھیک مانگنے والے کو پکڑتے ہیں تو ڈائریکٹ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں جو ہے بیکاری بالکل نہیں ہے، جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملکوں میں بھی بیکاریوں کو ختم کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی لعنت ہے اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں۔
ہمارے پاکستان میں جو موبائل نمبر ہے وہ 11 ڈیجٹس کا ہوتے ہیں 0 کے ساتھ، لیکن یہاں 0 کے ساتھ 10 ڈیجٹس کا ہوتا ہے، 05 اور 04 صرف 2 نمبر یہاں موجود ہے۔ یہاں جو سکولز ہوتے ہیں نا، تو یہ ایسا نہیں کہ ہر جگہ سکولز ہی سکولز ہوتے ہیں، یہاں ہر علاقے میں ایک مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ مثلا میں آپ کو لیتا ہوں یہاں جو مطلب ہے پشاور میں لیتا ہوں حیات آباد، تو حیات آباد میں فیز 1 فیز 2 فیز 3، تو ایک فیز میں ایک بہت بڑا سا علاقہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سکول زون۔ تو اس سکول زون میں 4-5 بڑے بڑے سکولز ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے سکولز ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے۔ ہر ایک سکول جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سکول اس میں نہیں ہوتا۔ تو ہر جگہ سکولز نہیں ہوتے اور وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور ان پر آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہ سکول ہے یا کوئی اور بلڈنگ ہے۔ چھوٹا سا بورڈ اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ اس سکول کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سکول بسز ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سکول ہے۔ باقی جس طرح کے پاکستان میں ہے کہ سارا سکول کو باہر نظر آتا ہے اور بڑے بڑے سائن بورڈ اور ان کی جو نمبر لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس طرح کے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے سکول پانے یہاں سکول کا جو ٹیچنگ جاب ہے نا، وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سکول ہے اور کہاں میں جاؤں۔ تو یہاں جو ہے نا یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ دیواروں پر اشتہارات بالکل نہیں ہے، اور ماں سوائے کچھ جو مارکیٹ کے قریب کچھ جگہ ہوتے ہیں تو اس پہ چھوٹے چھوٹے جو بیڈ سپیس ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے اشتہارات اس کے ہوتے ہیں بیڈ سپیس کی، اور پھر اس کے ساتھ نمبر دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بالکل مطلب اشتہارات دیواروں پر نظر نہیں آتے، اور کچھ اشتہارات کچھ کرتے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے، یا وہ جو ہے نا فٹ پاتھوں پر پھینکتے ہیں، لیکن مطلب ہے کہ اس کے علاوہ دیواروں پر بڑے بڑے اشتہارات اور اس طرح لکھائی بالکل موجود نہیں۔ سب سے مشکل کام جو میں نے یہاں دیکھا، تو یہاں ایک بات ہے کہ مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب سائن بورڈ ہوتا ہے نا، مثلاً آپ پشاور میں ہے تو ادھر سائن بورڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے جی ٹی روڈ پشاور ہشت نگری، یا مطلب ہے کہ لاہور میں لکھا ہوا ہوتا ہے مطلب ہے کہ لاری اڈا، یا مطلب ہے کہ اس طرح کے اس جگہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو سائن بورڈ ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کا، تو اس دکان کی یا اس کاروبار کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس علاقے کا نام بالکل نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ اگر کسی علاقے کو تلاش کرتے ہیں تو آپ نے کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں فلاں علاقے جاتا ہوں، کیونکہ میں تو ٹریولنگ کرتا ہوں، تو میں جہاں بھی جاتا ہوں تو سائن بورڈ سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ کون سا علاقہ ہے، اور ہمارے ملک میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس طرح کے سائن بورڈ پہ ایڈریس نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، اور وہ بھی آپ کو انٹرنیٹ بہت کم ملتا ہے۔ جیسا کہ پشاور میں ہمارا جو BRT ہے نا، اس میں انٹرنیٹ فری ہے، یا اس طرح کچھ علاقوں میں فری ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے نا فری کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے، اور مطلب ہے وائی فائی آپ کو نہیں ملتے۔ اگر میٹرو ٹرین میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی وائی فائی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہاں آپ نے پتہ نہیں کہ کوئی کوڈ داخل کرنا ہوگا، ورنہ میں نے تو نہیں دیکھا۔ بہرحال اگر آپ جس ہاسٹل میں رہتے ہیں تو اس ہاسٹل میں وائی فائی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے کرایہ میں شامل ہوتا ہے۔ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ جو نظر نہ آنے والی چیز ہے وہ ہے پانی، کیونکہ پانی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ دھونے کے لیے اور نہ پینے کے لیے۔ تو صرف کچھ مساجد کے سامنے، ہر مسجد میں بھی نہیں، تقریباً مساجد میں تو ہوتے ہیں، بہرحال مساجد میں پانی ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز کے وقت آپ کو میسر ہوتے ہیں، وہاں وضو کرنے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی پانی ہوتا ہے، لیکن مساجد کے علاوہ آپ کو کسی بھی جگہ پینے کے پانی نظر نہیں آتا، ماں سوائے شاذ و نادر اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہو اور کوئی آبادی والا علاقہ ہو اور کسی نے کوئی ایک جگہ بنائی ہو پانی پینے کے لیے، ورنہ آپ کو پانی نظر نہیں آتا۔ تو
کبھی کبھار دیکھیں نا یہ ادھر جو میٹرو بس اسٹیشن ہے الغبیبہ، اس کے سامنے صرف ایک نل کی ہے اور اس میں پانی موجود ہے، اس کے علاوہ بہت کم ہے، مطلب ہے عام پانی استعمال کرنے کے لیے۔ آپ کے اپنے ہاسٹل میں تو ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر سٹریٹس پہ یا مارکیٹ میں آپ کو پانی نظر نہیں آتا۔ تو پانی آپ نے اپنے ساتھ خود رکھنے ہیں، یا جو ہے نا 1 درہم پر جو پانی کا بوتل ہوتا ہے چھوٹا، تو آپ نے خریدنا ہوتا ہے۔ تو سب سے جو محدود کمیڈیٹی ہے، یعنی ریئر کمیڈیٹی، تو پانی ہے۔ یہاں جو عام دھوکہ بازی اور فراڈ ہوتے ہیں وہ بہت محدود ہے، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں ضرور ہے جو کہ نئے آنے والوں کو یا نہ تجربہ کار لوگوں کو ادھر ادھر کا دھوکہ دیتے ہیں۔ 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں فٹ پاتھ پہ جا رہا تھا تو فوراً 2 آدمی لڑکوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بال کو کالا کرنے کے لیے میں ایک نسخہ کیوں نہ بتاؤں آپ کو۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا باتوں میں مجھے اس طرح کے بنائے کہ ایک ساتھی کو کہا کہ چلو اس کو اپنے ہوٹل لے جاؤ، وہاں ان کو طریقہ سکھائیں گے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس میں دال میں کچھ کالا ہے، تو میں نے کہا نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ چلے گئے۔ تو اور ایک میں جب میٹرو بس میں جاتا تھا تو وہاں اس سے میں اتر گیا، تو ایک آدمی مجھ سے مل گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ راستہ کہاں جاتی ہے، یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو نیا ہوں۔ پھر آگے جا کے 15-20 منٹ بعد وہ میرے ساتھ مل گیا، اس نے میرے ساتھ اس طرح ہاتھ ملائی جیسا کہ میرا پرانا دوست ہو۔ پھر اس نے میرے ساتھ گپ شپ بنائی، پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں وزٹ پہ آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو نوکری چاہیے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ جو آپ کو سوئمنگ آتی ہے؟ میں نے کہا میں سوئمنگ نہیں آتی۔ اس نے کہا چلو میں آپ کے لیے وہ جو بیچ ہے نا وہاں پہ نوکری میں آپ کو دلاؤں گا، لیکن آپ مجھے 1000 درہم دیں گے۔ میں نے کہا 1000 درہم میرے ساتھ کہا ہے؟ تو اس نے کہا آپ 300 دے سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں تو نہیں کرتا ہوئی نوکری، اگر میرا کوئی اور ساتھی کریں گے میں اس کو بتاؤں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو 1000 درہم جو ہے مطلب ہے کہ آپ کو ملیں گے ماہانہ، آپ مجھے صرف 300 روپے درہم جو ہے نا آپ مجھے کمیشن دیں گے، میں آپ کو نوکری دلواؤں گا، اور ویزا سب کچھ وہ دیں گے، اور مطلب اس طرح کی باتیں کی۔ اس سے میں نے کارڈ بھی لیا، اس کا نام زہیب تھا، پتہ نہیں کہ پاکستانی تھا یا انڈین، لیکن اس کا نام زہیب تھا۔ تو اس نے مجھے اس طرح کہا، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی دھوکے والی بات ہے۔ ایک اور واقعہ ادھر ہوا تھا کہ ایک مساج سینٹر میں 2 آدمیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اور ان سے چاقو کے زور پہ پیسے لیے گئے تھے، اور پھر انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کر کے وہ مساج سینٹر 4 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کرائمز یہاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں نے یہاں دیکھا وہ یہ ہے کہ جو سامان بیچنے کے لیے کوئی آواز ہی نہیں لگاتا۔ نہ ایسا ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں ہوتے ہیں کہ ہوٹل کے سامنے جو کچھ بیچتے ہیں، کوئی سوپ بیچتے ہیں، کوئی کو تو بڑے بڑے آوازیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، اور وہ جو خاص کر اسلام آباد اور پنجاب میں وہ جو تکا کڑاہی والا ہوتا ہے نا، وہ اس کو کلچ 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 کرتے ہیں، اونچی آواز سے اس کو پکاتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے۔ تو اس طرح کے نہ بیچنے کے لیے کوئی آواز لگاتے ہیں، اور نہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آؤ یہ چیز لے لو، بس سب کچھ ان کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سے وہ بات کرتے ہیں، ورنہ آپ پر کوئی جو ہے نا آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں رکھتا، اور آپ جو ہے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یہاں برف بھی نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے یہاں برف ہوتے ہیں، اور پھر جب جوس بناتے ہیں تو اس میں برف ڈالتے ہیں، تو یہاں برف کا تصور نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو سوانچے ہوتے ہیں وہ یہ یہاں نہیں ہے، اور یہ جو یہاں جوس پیتے ہیں نا تو فریج سے ٹھنڈے پانی لے کے اسے جو ہے آپ جوس بناتے ہیں اور پھر پیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے نا برف بھی یہاں موجود نہیں۔ ان باتوں کو شیئر کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں ایک متجسس آدمی ہوں، میرے اندر تجسس بہت زیادہ ہے، میں سمجھنے کو بہت پسند کرتا ہوں ہر چیز کو۔
تو میری خواہش تھی کہ یہ جو ملک ہے UAE دبئی، تو یہ ہمارے ملک سے کتنا مختلف ہے. تو یہ میرا مقصد بھی ہے ٹریولنگ کی کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ان میں جو کلچرل ڈفرینسز اور سملیرٹیز ہے اور اس طرح کی دوسری ڈفرینسز اور سملیرٹیز ہے تو ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، تاکہ پھر ہمیں سمجھنے میں فائدہ ہو جائے گا. اور اس میں اسے یہی فائدہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں. اور پھر مثلا میں نے آپ کو جو باتیں بتائی کہ ادھر یہ نہیں ہے، پاکستان میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی اچھائی آ جائے اور لوگ جو ہے رول آف لا کو فالو کرے اور قانون کو جو ہے نا ان کو اپنے ہاتھوں میں نہ لے اور ہمارے ملک بھی ترقی کرے. تو اس طرح کی یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر آپ کو یہ پسند آئے ہو تو آپ ضرور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.